اسٹارٹنگ ود دا نیم آف اللہ دا موسٹ گریشیس موسٹ مرسیفل. یہ جو ہم نے ٹائم سفاری اسٹارٹ کی تھی آج سے 2-3 ہفتے پہلے، ہم اس کو اب اینڈنگ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، رائٹ. اینڈ ان دس ٹائم سفاری ہم نے بہت کچھ جو ہے وہ دیکھا، بہت کچھ ایکسپلور کرنے کی کوشش کی. اور یہ ہماری ٹائم سفاری شروع ہوتی ہے 4.5 بلین ایئر سے، جب ہمیں آرکیولوجیکل پروفس ملے کہ جی انسان جو ہے اس دنیا میں کتنی دیر پہلے یعنی کہ وہ وجود میں آیا تھا. اس کی ہمیں جب ثبوت ملے تو ہم نے وہاں سے اپنی اس جرنی کا ٹائم جرنی کا آغاز کیا. اور اس میں ہم نے پلیٹونک ایئر کو دیکھا. 26,000 ایئر کا ایک بڑا سال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے گریٹ فلڈس کی بات کی. اس کے بعد ہم نے ڈفرینٹ سویلائزیشنس کی بات کی، اور اسپیشلی اس میں ہم نے جو ایجپشن پیرامڈس تھا ان کو ڈسکس کیا. اور ان سب کی اس کے علاوہ ہم نے ارتھ کو ایکسپلور کیا، لیٹیچیوڈ، لانگیچیوڈ، میریڈینس، نارتھ پول، ساؤتھ پول، ٹھیک ہے، ایکویٹر، یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی. اور بیسڈ آن دیس پرانی جسے کہنا چاہیے اینشینٹ جو تھی ہمارے پاس ڈیٹا تھا اس سے، اور ریسنٹ جو ہمارے پاس ڈیٹا تھا اس سے ہم نے سائنٹیفکلی کچھ باتیں جو ہیں پروو کی. ان میں سے ایک بات جو تھی وہ یہ تھی کہ جو پیرامڈس ہیں، گریٹ پیرامڈس جو ہیں، وہ ارتھ کے ناردرن ہیمیسفیئر پہ ایٹ دا ریشو آف ارتھ کی ریشو کے 1/43,000 جو ہے ان کی جو ایگزسٹنس ہے نا وہ ایکول ہے، اس یعنی کہ 1/43,000 اگر آپ اس کو اردو میں کہو، ٹھیک ہے. تو اینی ویز ہم نے اس کو اس چیز کو ہم نے سائنٹیفکلی پروو بھی کیا کہ یہ صحیح تھا یا غلط تھا. اس کو بھی ہم نے ایکسپلور کیا کہ یس اٹ از ٹرو. اور نہ صرف یہ کہ پیرامڈس جو ہے وہ ود یعنی کہ ان کی ارتھ کے ساتھ جو ہے جو ریشو ہے وہ کنسائڈ کرتی ہے، ملتی ہے، بلکہ اس کے علاوہ کچھ اور بھی بلڈنگز ہیں جو کہ جن کی جو جسے کہتے ہیں نا آپ اس کو آرکیٹیکچرل ڈیزائن، ٹھیک ہے. اب مجھے نہیں پتا اس کو اردو میں کس طرح سے ہم ایکسپلین کریں گے. جس کو جو وہ بنی ہوئی ہے نا وہ کیا ہے، وہ ارتھ کی ڈفرینٹ ریشوز سے ان کی جو ہے نا وہ ملتی ہیں، یا وہ اگر ہم ان کو اسٹڈی کریں تو ہمیں اس میں بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کی جو ڈائمینشنز ہیں نا اس میں ہماری ارتھ کی ڈائمینشنز میں اور ان کی ڈائمینشنز میں سملیرٹی ہے ان سمپل. ہم نے پیرامڈس کو اس لیے بھی ڈسکس کیا کہ اگر ہم نے یہ چیز جو ہے وہ آبزرو کی کہ اف سم ون از اسٹینڈنگ آن ایکویٹر، اگر کوئی بندہ ایکویٹر پہ ہو اور ارتھ جو ہے کوئی ہاف سیکنڈ موو کرے تو ڈیفینیٹلی وہ تو ایکویٹر پہ ہے، وہ اس کے ساتھ ہی موو کرے گا. لیکن اگر کوئی بندہ پیرامڈ کے احاطے میں ہے، پیرامڈ میں ہے، تو وہ بندہ بھی ارتھ کی موومنٹ کے ساتھ ہاف ڈگری اگر وہ ہاف سیکنڈ وہ موو کرتی ہے نا تو وہ بندہ بھی جو ہے وہ ایکویٹر کے ساتھ جو ہے موو کرے گا. ادھر وہ ایکویٹر پہ ہے یا نہیں ہے، وہ پیرامڈ میں ہے، ٹھیک ہے. تو 2 سیکنڈ میں جو ہماری ارتھ ہے وہ ایگزیکٹلی جو اس کی آربٹ پہ روٹیشن ہوتی ہے وہ 1/43,000 کی ریشو سے ہوتی ہے. یہ چیز بھی ہم نے ایکسپلور کی. اور ہم نے جب ایک اور چیز جو ہے جو پیرامڈ کی ہائٹ تھی اس کو جب ہم نے دیکھا، یعنی کہ اس کو جب ہم نے جو ہمارا پولر ریڈیس تھا اس کو جب ہم نے ڈیوائڈ کیا 43,200 سے، تو ہمیں جو ہائٹ ہمارے پاس آئی وہ ایگزیکٹلی ایکول تھی پیرامڈ کی ہائٹ سے، ٹھیک ہے. اور یہ چیز ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ یہ 19ویں صدی میں جو ہے جب ہمارے پاس ٹیلیسکوپ نہیں تھی اس تب کا ڈیٹا، اور جب ہمارے پاس ٹیلیسکوپ تھی تب کا ڈیٹا، ٹھیک ہے. یہ سارے ڈیٹاز جب ہم ایک لائن میں یا ایک ٹیبل میں ہم جس کو ہم جیوڈیٹک ڈیٹا کہتے ہیں، جب ہم ایک جگہ پہ رکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سلائٹ سا ڈفرینس ہوتا ہے. مین جو ہائٹ ہے اس کی 482.7135 فٹس وہ جو ہے وہ ایکول جو ہے وہ وہی رہتی ہے، رائٹ. اور جب ہم مور ریسنٹ جو ہے ڈیٹا دیکھتے ہیں، جب ہم نے سیٹلائٹ سے اس کا ڈیٹا لیا تو اس میں جب ہم نے جو ہمارا پولر ریڈیس تھا اس کو ڈیوائڈ کیا 43,200 سے، تو وہ ڈیٹا جو تھا وہ بہت ہی زیادہ، کیونکہ ہماری پیرامڈ کی ہائٹ جو تھی وہ 482.7575 تھی. اور 1972 اور 1980 کا جو ہمارے پاس ڈیٹا آیا اس میں جو ہائٹ تھی وہ 482.7647 اور 482.7649 تھی.
ٹھیک ہو گیا. تو یہ ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی تو ایسا انسان تھا نا, کوئی نہ کوئی بندہ تو تھا جس نے, یہ جنہوں نے تو نہیں بنائی, تو ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی بندے نے تو یہ پیرامڈ جو ہے بنائی ہے. اور جب ہم نے اینشینٹ کلچرز میں دیکھا کہ کون ایسا جینیس بندہ تھا جس نے یہ اپنا جو یہ پیرامڈ بنا سکتا تھا, تو گریک میں ہمیں ایک صاحب جو تھے ایراتوتھینیس جو تھے, جو کہ 276 بی سی, بی سی جو ہوتا ہے نا بیفور کرائسٹ, یعنی حضرت عیسیٰ کے پیدا ہونے سے پہلے کے جو سال ہیں ان کو ہم بی سی لکھتے ہیں, اور حضرت عیسیٰ کے پیدائش کے جو بعد کے سال ہیں وہ جو ہے ہوتے ہیں وہ ہمارے کیا ہوتے ہیں, وہ کامن ایرا, اس کو ہم کامن ایرا کہتے ہیں, یا عیسوی صدی عیسوی کہتے ہیں, پہلی صدی عیسوی, دوسری تیسری چوتھی. ٹھیک ہے, تو یہ صاحب جو تھے انہوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے ایک اسٹک لے کے اس کے سائے کے ساتھ جو ہے انہوں نے ارتھ کا جو سرکمفرنس تھا نا وہ جو ہے وہ میئر کیا تھا, اور انہوں نے جو ارتھ کا سرکمفرنس میئر کیا تھا وہ 25,000 مائل تھا, جبکہ ایکچولی جب ہم نے اس سے سیٹلائٹ سے جب ہم نے اس کی میئرمنٹ کی تو وہ 24,800 مائلس تھی, رائٹ. تو یہ جو 4,000 سال پہلے کی پرانی جس بلڈنگز ہیں, اور اگر ہم اس کی وہ جو واٹر ایروینس پہ اس کے جو جہاں وہاں پہ جو تھا اسپینکس تھا اس کی واٹر ایروینس کو بھی کنسیڈر کریں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیرامڈز جو ہیں یہ 4,000 سال سے بھی پرانی ہیں, یعنی یہ 10,000 یا 20,000 سال پرانی بھی ہو سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ان کی ارتھ کے ساتھ یہ ارتھ کے ساتھ موو بھی کرتی ہیں, یہ بھی ہمیں جو ہے یہ چیز جو ہے ہمیں پتہ چل چکی ہے. نہ صرف یہ پیرامڈس بلکہ اس کے علاوہ بھی جو پرانی عمارتیں ہیں ان کی جو میجرمنٹس ہیں نا وہ اتنی ایکوریٹ ہیں آج کل کے زمانے سے کہ ہم لوگ حیران رہ جاتے ہیں. جس طرح سے کہ یہ پارتھینون ایک پرانے گریک کی ایک ٹیمپل ہے, ٹھیک ہے, تقریباً یہ بھی 2,400 سال پرانا ہے, لیکن اس کی بھی جو میجرمنٹس ہیں وہ آج کی میجرمنٹس کے ساتھ جو ہے وہ بالکل ایکویلنٹ ہے, تھوڑا سا ان میں فرق ہے. جیسے کہ اس کا یہ فرنٹ کا ایسٹرن فرنٹ جو ہے اس کا وہ 100 گریک فٹ کا ہے, اور جب ہم اس کو آج کی جو اس کی ہم میجرمنٹس جو ہیں وہ لیتے ہیں, اس کی ڈائمینشنس پارتھینون کی جو ڈائمینشنز ہیں وہ ہم لیتے ہیں تو وہ کیا ہوتی ہیں, وہ اس میں تھوڑا سا ہی فرق ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور ہم امریکن جو ہمارا فیٹ ہے جو ہم نے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے وہ 101.2957 فیٹ جو ہے اس کی لینتھ ہے, یا اس کا ڈسٹینس یا جو بھی آپ کہہ لیں وہ 101.2957 فیٹ ہے, رائٹ. تو یہ ڈیٹا جو ہے یہ اتنا انٹرسٹنگ ڈیٹا ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ آپ نے گوگل سرچنگ کی ہوگی, اگر آپ اس کی لیٹیچیوڈ اور لانگیچیوڈ سے آپ اگر ان کی وہ کریں نا سرچ کریں, لانگیچیوڈ اور لیٹیچیوڈ کو آپ سرچ کریں, چاہے پرانے طریقے سے کریں چاہے نئے طریقے سے کریں, ٹھیک ہے, تو آپ کو کیا ہوگا, آپ گوگل ارتھ میں یہ ڈائمینشنز یہ 38 نارتھ لیٹیچیوڈ آپ ڈالیں گے نا, تو جب وہ گوگل ارتھ آپ کو سیدھا کہاں لے جائے گا, آپ کو سیدھا گریک لے جائے گا, اور جا کے آپ کو یہ بلڈنگ جو ہے نا یہ آپ کے سامنے آ جائے گی. تو یہ جو ہمارا میجرمنٹس کے سارے ٹولز تھے, اور یہ جو ہمارا گریٹ پلوٹونک ایئر جو کہ 4 سیزنز پہ ہوتا ہے, اور 6,480 سال کا سیزن, یعنی کہ ایک جو اس کا سیزن ہوتا ہے وہ 6,480 سال کا ہوتا ہے. تو کیا یہ ہماری ڈیفینیشنز اور یہ جو ہم ایکسپلین کر رہے ہیں ٹائم کو اس طرح سے ڈیوائڈ کر کے, تو یہ ہمارے مذہب میں, ہمارے اسلام میں یہ کہیں یہ ان کا ڈیٹا قرآن میں کہاں ہے؟ چلیں پھر ہم نے اس پہ بھی سرچ کی نا, ہم ڈھونڈ تو رہے تھے تو ہم نے ڈھونڈنا تو تھا. تو سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو منور بنایا, اور چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ ہم برسوں کا شمار اور کاموں کا حساب معلوم کرو, ٹھیک ہے, تاکہ تم برسوں کا شمار اور کاموں کا حساب معلوم کرو. یہ سب کچھ خدا نے تدبیر سے پیدا کیا ہے, سمجھنے والوں کے لیے وہ اپنی باتیں کھول کھول کے بیان فرماتا ہے. ویری گڈ, یہ آ گیا نا, قرآن میں بھی آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, برسوں کا شمار اور کاموں کے حساب کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ یہ پلیٹونک ایئر کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کرتا ہے. ویری گڈ, آگے چلتے ہیں. ہمیں پھر سورہ یاسین میں آتا ہے کہ اور سورج اپنے مقام رستے پر چلتا رہتا ہے, یہ خدا غالب اور دانا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے, اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دی تاکہ یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے. اچھا گڈ, اس کا مطلب ہے کہ لیکن ہمارے یہاں سورج تو اسٹیٹک ہوتا ہے, ہم جب اس کا سولر سسٹم میں سورج کو لیتے ہیں, اچھا چلو سورج تو اپنے مدار کی طرف مدار پہ گھوم رہے ہیں نا, تو ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں مل گیا, یہ بھی ہمیں بات ہوگی صحیح. اس کے بعد ہمیں سورہ تکویر کی
آگے چلتے ہیں. آگے ستاروں کے بارے میں دیکھا تو ستاروں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم کو ان ستاروں کی قسم جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور جو سیر کرتے اور غائب ہو جاتے ہیں. او گڈ، ویری گڈ، یہ بھی ہمیں مل گیا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمیں اور بھی جو ہے وہ ڈیٹیلز ملی کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے آسمان اور زمین کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے اور وہی رات کو دن پر پلٹتا ہے اور دن کو رات پہ پلٹتا ہے، رات کو دن پہ پلٹتا ہے اور دن کو رات پہ پلٹتا ہے. یہ کیا ہوا؟ اچھا، اور اس نے سورج اور چاند کو بس میں کر رکھا ہے، سب ایک وقت مقرر تک چلتے رہیں گے، دیکھو وہی غالب اور بخشنے والا ہے. اچھا اچھا، تو ہمارے وہ دن رات آتے ہیں نا، دن ہوتا ہے، پھر رات آ جاتی ہے، پھر دن ہو جاتا ہے. اچھا یہ ٹھیک ہے، یہ بھی دس از ٹھیک ہو گیا، گڈ ہو گیا. ٹھیک ہے. اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو، سورہ نمل، ٹھیک ہے، آیت نمبر 88. اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو خیال کرتے ہو کہ اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، مگر وہ اس روز اسی طرح اڑتے پھریں گے جیسے بادل. یہ خدا کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا، بے شک وہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے. او ویری گڈ. یہ بھی آ گیا. تو یہ تو ہمارے پاس ساری چیزیں آ گئی نا. ہم یہ جو پلیٹونک ایئر کا ذکر کر رہے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ تو ہمارے پاس قرآن سے بھی کافی ساری چیزیں جو تھیں، جو سائنس پروف کر رہی ہے، وہ ہمارے پاس قرآن سے بھی ہمیں یہ چیزیں جو ہیں یہ پتہ چل گئی. ٹھیک ہے. تو اب اس میں جو ہے وہ اس میں پرابلم کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ قرآن میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انہی چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ مائی ڈیئر، یہ جتنی بھی یہ جو پلیٹونک گیئر اور یہ ساری اوپر جتنی بھی کیلکولیشن اور یہ سارا کچھ جو بھی تحقیق یا وہ کی ہوئی ہے نا، یہ ہم نے نہیں کی. آئی ایم سوری. یہ ہمارے جن کو ہم یہودی اور عیسائی بھائی کہتے ہیں نا ہمارے، انہوں نے یہ ہمارے جو دوسرے ابراہمک ریلیجن ہے نا، ان لوگوں نے کی ہے، ہم نے نہیں کی. ہماری تو تھیوری ہی ڈیفرنٹ ہے. یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ کچھ آیات جو ہے میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، یہ ایک بالکل الگ تھیوری ہے. اس میں سورج کا کیا کردار ہے، چاند کا کیا کردار ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یہ ان ساری آیات کو ہم نے جسٹیفائی کیا، ہم نے اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیا ہے یہ جو سائنٹیفک ایکسپلینیشن ہے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، یہ جو اوپر والی سائنٹیفک ایکسپلینیشنز ہیں یہ ان کو جو ہے یہ قرآن میں بھی ان سب کا ذکر ہے. لیکن یہ ساری جو قرآن میں جس تھیوری کا ذکر ہے نا، دیٹس این ادر تھیوری. اور یہ ساری جو اوپر بیان ہوئی نا چیزیں، یہ اس تھیوری کا ایک حصہ ہے، یہ وہ تھیوری نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس جہاں پہ میری یہ جرنی سٹارٹ ہوئی تھی ایک چھوٹی سی بات سے کہ آنے والا وقت بہت برا ہے. تو میں نے کہا تھا جی وقت کو دیکھتے ہیں نا، اب کرونا آیا ہوا ہے تو اس سے برا کیا وقت ہوگا، اور آنے والا وقت مزید برا ہے. اچھا، تو اب ہم اس برے وقت کو دیکھتے ہیں. میں تو اس برے وقت کو دیکھنے کے لیے جب میں نے اپنی اسٹڈی یا اپنی ریسرچ اپنی جو بھی کچھ تھا وہ اسٹارٹ کی، تو میرے آگے چیزیں کھلتی گئی. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سمجھنے والوں کے لیے وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. تو پھر میں نے تھوڑی سی چھوٹی سی کوشش کی تو ڈیفینیٹلی میرے پہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کیا ہوتی گئیں، کھلتی گئیں. اب ان سب چیزوں کے ساتھ جہاں پہ برے ٹائم کا ذکر ہوتا ہے نا، وہاں پہ ایک اور چیز کا بھی ذکر ہوتا ہے، اور وہ ہے نیو سانگ، نیو ردم، نیو آپ کہہ لیں کہ نیو سانگ آف دا یونیورس. اب جو کائنات ہے نا وہ ایک نیا گانا گانے والی ہے. اب کائنات کیا گانا گانے والی ہے؟ کچھ دنوں پہلے مجھے وہ میری نظر سے ساقی نامہ گزرا، تو وہ جب میں جب پڑھنے لگی، ایک تو وہ سٹارٹ میرے نام سے ہی، مطلب اس میں میرا نام آیا ہوا ہے نا کسی بھی طریقے سے، تو وہ مجھے ذرا ہنسی. جب میں اس کو پڑھنے لگی تو اس میں مجھے ایک ردم نظر آیا. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا او مائی گاڈ، یہ تو واقعی یہ ردم، اس کو دیکھنا چاہیے، یہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے. تو کاسمک ویل کو ہم نے اسٹڈی کیا، جس میں ہم نے پلیٹونک ایئر کو ایکسپلور کیا کہ ایک پلیٹونک ایئر ہوتا ہے. اب ہمیں اسٹرانگ ریگولر ردم جو ہے نا اس کو میں نے اسٹڈی کرنا تھا. تو ردم یہ ساؤنڈ سے ریلیٹڈ ہے، ساؤنڈ بھی ایک انرجی ہوتی ہے، اس کی بھی ویوز ہوتی ہیں، وہ بھی چلتی ہیں. تو جب میں نے یہ ساؤنڈ پہ ورکنگ سٹارٹ کی اپنی کہ اچھا جی چلیں گے نیو سانگ کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ نیو سانگ جو ہے یہ کیا ہوتا ہے، اور اس پہ جب میں نے چیزوں کو جو ہے وہ دیکھنا شروع کیا تو مجھے ایک چیز میرے سامنے آئی کہ ناکنگ ساؤنڈ ان اسپیس. ایک نا
کچھ جگہ پہ ریسرچ ہو رہی تھی، 2012 کی بات ہے، کسی آبزرویٹری جو ہوتی ہے خلائی، جہاں پہ یہ ریسرچ وغیرہ کرتے ہیں نا، وہاں پہ ریسرچ ہو رہی تھی. تو وہاں پہ ایک ساؤنڈ سنی گئی، ٹھیک ہے، اور اس کو انہوں نے کہا جی ناکنگ ساؤنڈ آف اسپیس. ٹھیک ہے، تو یہ میں آپ کو ساؤنڈ جو ہے یہ میں آپ کو سناتی ہوں کہ وٹ از دیٹ ساؤنڈ. وہ جو ساؤنڈ سنی گئی وہ کیا تھی، ٹھیک ہے. تو لیٹس آپ بھی ذرا میرے ساتھ یہ وہ ساؤنڈ جو ہے وہ سنیں کہ وہ ساؤنڈ جو ہے وہ کیا تھی، اور پھر ہم اس ساؤنڈ پہ جو ہے وہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ ساؤنڈ تھی. یہ ساؤنڈ وہ ایگزیکٹ ساؤنڈ نہیں ہے، یہ ساؤنڈ اس طرح سے ہے، ٹھک 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 ٹھک. یہ اس طرح سے ساؤنڈ ہے کہ جس طرح سے کوئی دروازہ کھٹکا رہا ہوتا ہے. یہ جس طرح سے دروازہ کھٹک رہا ہوتا ہے نا، یہ دروازے کے کھٹکنے کی ساؤنڈ ہے. اور یہ مسلسل اسپیس میں سے یہ ساؤنڈ ٹھک 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 کی آواز جو ہے یہ آ رہی ہے. یہ 2012 میں ایکسپلور کی گئی، اس پہ ورکنگ کی گئی. یہ جو ساؤنڈ اصل ساؤنڈ ہے نا، آئی ایم سوری، میں نے بہت کوشش کی کہ میں اصل ساؤنڈ کو یہاں پہ لے کے آؤں، لیکن مجھے وہ اصل ساؤنڈ جو ہے وہ نہ، مجھے اس کا کوئی لنک، کیونکہ ہمارے ہاں چیزیں پہنچتی ہیں بہت دیر سے. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں تو ان چیزوں پہ ابھی کسی نے سوچنا تو کیا، درگنا کسی، ابھی تو ہم پتہ نہیں کتنے کو پیچھے، ہم 3-4 صدیاں پیچھے زندہ رہ رہے ہیں. مائی ایفرٹ از ڈیٹ کہ ہمارا کیا قصور ہے کہ ہمارے پاس نالج سب سے آخر پہ پہنچے. وجہ تو آئی ایم جسٹ ٹرائنگ کہ ایک تو ہمارا نالج اپڈیٹ ہو، اور دوسرا اس ٹرائنگ میں میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی، تو وہ تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا نا کہ میں کدھر سے کدھر پہنچ گئی. ٹھیک ہے، تو یہ جو ناکنگ ساؤنڈ جب میں نے سنی تو پھر آئی ایم سوری ٹو سے، میں کیا کروں کہ میرا نام کا دوسرا حصہ جو ہے وہ بھی اس میری ریسرچ میں آ گیا. ریسرچ کہہ لیں، سرچ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں. ٹھیک ہے، تو وسما یہ سورہ طارق ہے. ٹھیک ہے، اور بائی دا اسکائز ان دا نائٹ کارنر. ٹھیک ہے، اور یہ پریسنگ اسٹار جو ہے یہ کیا ہوتا ہے، یہ اس کے بارے میں اور اس ساؤنڈ کے بارے میں. یہ اب وہ لوگ میری بات سنیں گے جن کو واقعی ہی اپنی لائف کو چینج کرنا ہوگا، جن کو ری تھنکنگ کے پروسیس کو سٹارٹ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ یہاں پہ آ کے بات سن کے ہنس کے او بڑی بات ہے کیا کہ اس چیز کو بھلا دیں گے، اگنور کر دیں گے. تو پھر سیدھی سی بات ہے، جو لوگ جاننا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہی کو علم دیتے ہیں، انہی کے لیے رستے کھولتے ہیں، انہی کے لیے وہ جو ہوتے ہیں نا ڈورز جو وہ اوپن ہوتے ہیں. تو بہرحال جی، جب میوزک کو اور جب میں نے ساؤنڈ کو ایکسپلور کیا، او مائی گاڈ، تو مجھے پتہ چلا کہ جناب یہ جو میوزک ہوتا ہے نا، اس کی بھی سائیکلز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی بھی شیپ ہوتی ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ میوزک ایسے ہی نہیں ہوتا، یہ بھی اس میں بھی ٹرائنگلز ہوتی ہیں، ہیکٹاگونز ہوتی ہیں، وہ ہوتے ہیں کیوبز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آئی ایم ناٹ ان دا موڈ کہ میں آپ کو یہ ساری کی ساری سائنس دوبارہ سے، کیونکہ میں سائنس کی کلاس تو لے نہیں رہی، ہم تو ایک کانسیپٹ کی طرف جا رہے ہیں. ہم نے ایک کانسیپٹ اپنا کلیئر کرنا ہے کہ آنے والا زمانہ کیسا ہوگا، اور اس آنے والے زمانے میں اگر ہمارے لیے ری تھنکنگ کیوں اتنی ضروری ہے. ٹھیک ہے، ہم نے تو اپنے اس کانسیپٹ کو جو کلیئر کرنا ہے، کیونکہ اگر آنے والے زمانے اتنے ہی برے ہیں تو ہم اس کے لیے کچھ تیاری کر لیں. ہم نے پہلے نہیں کی تو آپ کر لیں. اور پھر اس کے بعد مجھے یہ جو تھی سائنس آف دا میوزک، یہ بھی مجھے اچھے طریقے سے ایکسپلور ہوئی کہ سائنس آف دا میوزک کیا ہے. اور اس میں مجھے پھر ظاہر ہے مجھے تو پتہ ہے، میں نے سائنس پڑھی ہوئی ہے کہ فریکوینسیز کیا ہوتی ہیں، سیٹنگ آف نیو فریکوینسی کا کیا مطلب ہوتا ہے. آپ کے لیے اتنی آسانی کے لیے، آپ کی آسانی کے لیے اتنی سی بتا دوں کہ جب ہم آواز کو بھی تو اوپر نیچے کرتے ہیں نا، تو وہ ایک فریکوینسی سیٹ کر رہے ہوتے ہیں. سب کو پتہ ہے جب ریڈیو فریکوینسی سیٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. تو کیا یہ جو ہمارا جیومیٹرک نالج ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں، تو کیا ہماری یونیورس جو ہے وہ ریزونیٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے، کوئی ہارمونی ہے اس میں. تو ڈیفینیٹلی ہماری یونیورس میں ہارمونی ہے، بالکل ہے. اور اگر ایسا ہی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی یہ ہم تو بہت، ہمیں تو کسی چیز کا پھر پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو بہت اگنورینٹ لوگ ہیں. ٹھیک ہے، اینڈ دین ایٹ دیٹ ٹائم مجھے حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ یاد آئے. ٹھیک ہے، وہ مجھے اس لیے یاد آئے کہ وہ کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے کلام کی اتنی خوبصورت
تلاوت کرتے تھے کہ ان کے ساتھ جو تھے وہ کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ پہاڑ بھی ان کی تلاوت میں جو ہے وہ شریک ہو جاتے تھے. اور پھر مجھے وہ جو ہے میں نے اس کو ایک دفعہ دوبارہ سے ریکال کیا. سورہ صاد میں ان کا ذکر ہے کہ ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو صاحب قوت تھے. ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس قوت تھی، اور بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے. ٹھیک ہو گیا. اب حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر قرآن میں بہت کم ہے، 16 آیتیں ہیں. ٹھیک ہے. ان میں سے یہ 2 آیتیں جو ہے میں نے یہاں پہ آپ کے لیے جو ہے یہ میں نے کوٹ کیا کہ جی ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا کہ صبح اور شام ان کے ساتھ خدائے پاک کا ذکر کرتے ہیں. خود یعنی کہ اب ہم نے اس چیز پہ وہ ہم نے ریسرچ ہی نہیں نا کی، تو ہم اس کو ایکسپلین بھی نہیں کر سکتے اس کی ٹرو فارم میں. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں کہا تھا کہ چاروں کتابوں کو ماننا ہے، چاروں رسولوں کو ماننا ہے، اور ان سے بھی پہلے جو 1,24,000 رسول اور پیغمبر ہیں ان کو بھی ماننا ہے، اور ان کو بھی ماننا ہے، اور چاروں کتابوں کو بھی ماننا ہے. ٹھیک ہے، ہو گئی جو اس میں ہونی تھی ویریشنز ہونی تھی وہ ہو گئیں، سب نے کر دی. لیکن ہمارے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی تھے نا، ان کے بعد تو کسی نبی نے نہیں آنا تھا. ٹھیک ہے. اور پھر مجھے اور بھی بہت ساری باتیں یاد آئیں. ٹھیک ہے. لیکن اب وقت کم ہے، اور اب اتنے تھوڑے وقت میں ہم کیا کر سکتے ہیں. تو پھر ڈیفینیٹلی آئی ہیو پلانڈ سم تھنگ کہ جی یس وی کین ڈو دس، اینڈ آئی ہیو اسٹارٹ مائی جرنی. میں نے اپنی جرنی اسٹارٹ کی، رائٹ. اور اب اس سے آگے جو ہم آپ کو ایکسپلین کریں گے، اس سے آگے جو میں آپ کو ایکسپلین کروں گی، تو وہ ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کے کانسیپٹ اتنے تو آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے کہ آپ سے بہت سے لوگ اس چیز کو سیریسلی لیں گے اور اس پہ سیریسلی ورکنگ جو ہے وہ اسٹارٹ کریں گے. اور ڈیفینیٹلی آئی وانٹ کہ جسٹ سپورٹ مائی کاز. میرا کیا کاز ہے؟ اب جو میں اس کا ہمارا جو ویبینار ہے اس کو میں تھوڑا، کیونکہ یہ ایک بہت زیادہ نالج ہے، میں کوشش کر رہی ہوں اس کو میں تھوڑا کروں، اور یعنی کہ مختصر کر کے اور ٹو دا پوائنٹ، اور جو بات میں پہنچانا چاہ رہی ہوں وہ بات پہنچے. ٹھیک ہے. تو وہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس کا میں آپ کو اب وہ بات میں آپ کو بتاؤں گی کہ ناؤ وٹ وی ہیو ٹو ڈو. کیونکہ ہمیں پتہ تو چل گیا کہ ایک جو ہے، کیونکہ میں ایک اگر آپ کو میں سیدھی بات بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ میں نے تو آواز سن لی ناکنگ. ٹھیک ہے. میں نے تو آخری زمانے کی ناکنگ، آخری وقت کی ناکنگ سن لی. ناؤ اٹس یور ٹائم. یہ اب آپ کا پہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس چیز کو میں نے ایکسپلین کر دیا. مجھے سب نے بہت روکا کہ یہ نالج مت پھینکو، اس میں سے ایک سلائیڈ پہ لوگوں نے اٹھانا ہے اور اس کا. میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا. واٹس ان مائی مائنڈ اٹس ان مائی مائنڈ، رائٹ. تو چلیں اب اس کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں.